آپ سب ہمارے دیکھنے والوں کو, تمام پاکستانیوں کو آج 14 اگست جشن آزادی کی بہت بہت مبارک. نہ صرف میری طرف سے, ہماری اسٹریٹ ٹاک کی ٹیم اور ہمارے جو ہمارے ساتھ پینل موجود ہوتا ہے جن کے تجزیے اور تبصرے آپ سنتے ہیں, ہم سب کی طرف سے جشن آزادی کی بہت بہت مبارک. بڑھتے ہیں, آج ایک اور بھی اہم بات اور خبر رہی. ہمارے ایک وزیر اعظم رخصت ہوئے ہیں اور نگران وزیر اعظم نے آج حلف اٹھایا ہے. گزشتہ قریباً ایک ماہ سے بڑے بڑے سیاسی پنڈت نگران وزیر اعظم کے لیے کئی ماہرین معیشت, ٹیکنوکریٹ, سفارتکاروں اور ریٹائرڈ ججز کا نام لیتے رہے ہیں. نگران وزیر اعظم کے لیے میڈیا اور صحافتی حلقوں میں جو نام لیے جاتے رہے ان میں اسحاق ڈار, شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, فواد حسن فواد, جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی, جلیل عباس جیلانی, کامران ٹسوری, محسن نقوی, مخدوم احمد محمود, عبدالحفیظ شیخ, صادق سنجرانی اور جام کمال کے نام شامل تھے. مگر ایک ڈارک ہارس کے طور پر انوار الحق کاکڑ سامنے آ گئے اور ہر امیدوار کو پیچھے چھوڑتے ہوئے وہ وزارت عظمیٰ کی گدی پر بیٹھ چکے ہیں. انوار الحق کاکڑ 90 کے بعد سے اب تک ملک کے 8ویں نگران وزیر اعظم ہیں. انوار الحق کاکڑ سے پہلے بھی 4 سیاستدان نگران وزیر اعظم بنے. غلام مصطفیٰ جتوئی, میر بلخ شیر مزاری, معراج خالد اور میاں محمد سمرو اس کی مثالیں ہیں. پاکستان کے نگران سیٹ اپ کی تشکیل میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہمیشہ سے ہی اہم رہا ہے اور اس مرتبہ بھی انوار الحق کی بطور نگران وزیر اعظم تعیناتی کو کافی معنی خیز قرار دیا جا رہا ہے. ایک تو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے پاس ایسے اختیارات ہیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نگران وزیر اعظم کے پاس نہیں رہے. دوسرا, انوار الحق نگران وزیر اعظم تو بن گئے مگر ابھی تک یہ حتمی نہیں کہ انتخابات کا انعقاد کب ہوگا. انوار الحق کاکڑ کے تعلقات اہم سیاسی رہنماؤں سے اچھے مانے جاتے ہیں اور قریباً ہی تمام سیاسی جماعتوں سے ان کے لیے تعریفی کلمات بھی کل سے اب تک ادا ہوئے ہیں. مگر انوار الحق کاکڑ کے سیاسی پروفائل کو دیکھ کر یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی کافی قریب ہیں. اسٹیبلشمنٹ جب 2018 کے انتخابات سے پہلے ہائیبرڈ سسٹم کے خد و خال طے کر رہی تھی تو اس مقصد کے لیے بلوچستان میں جس پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے بنایا گیا وہ بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ تھی. باپ کے قیام میں انوار الحق کاکڑ نے بہت اہم کردار ادا کیا. اس وقت باپ پر نون لیگ اور کئی دوسری جمہوری سیاسی جماعتوں نے اس بنا پر بھرپور تنقید بھی کی تھی. اب اسی باپ کے ایک بانی رکن کی بطور نگران وزیر اعظم تقرری میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سے اشارے موجود ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ انوار الحق کاکڑ اپنے اس اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی میعاد کے دوران پاکستان کے لیے کس طرح کے وزیر اعظم ثابت ہوں گے. ان کا نام کون سے وزراء اعظم کی فہرست میں شامل ہوگا جو اپنے فیصلے اپنی سوچ سے کرتے ہیں یا پھر فیصلوں کے لیے کہیں اور سے گرین سگنل کا انتظار کرتے ہیں. اسی معاملے پر گفتگو رہے گی. پینل میں میرے ساتھ ہیں حسن نثار, ابصار عالم, شہزاد چودھری اور زیغم خان صاحب. آپ چاروں کا بہت شکریہ. آج کا سوال آپ سب کے لیے. انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم, شہباز شریف اور راجہ ریاض متفق, کیا مستقبل میں بڑی سیاسی جماعتوں کو پچھتانا تو نہیں پڑے گا؟ حسن نثار صاحب, کل سے اب تک بہت سے تبصرے ماضی کو لے کر مستقبل کو سوچتے ہوئے کیے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں ایک بہترین فیصلہ کیا گیا ہے اور تمامی قریباً سیاسی جماعتیں تعریفی کلمات کہہ رہی ہیں, ہمارا ایک ماضی بھی ہے اور کچھ امیدیں بھی ہیں مستقبل سے, یہ ایک بہترین فیصلہ ثابت ہوگا, انہی سیاسی جماعتوں کو پچھتانا تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیں, یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. ابھی کچھ کہنا جب تک سامنے نہیں آ جائے گا. ہم تو سانپ کے ڈسے ہوئے ہیں اور ایک سوراخ سے بار بار ڈسے گئے ہیں, اس لیے میں تو ابھی کچھ پریڈکٹ نہیں کرتا. دوسری بات یہ جو شہباز شریف اور راجہ ریاض متفق, بھئی کیا پدیوں کے شوربے, آپ نے ان پدیوں کے روسٹ بنا لیے ہیں, ہم لوگوں نے. تو ان کے متفق ہونے نہ ہونے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بات وہی ہے جو بین السطور آپ نے بیان کر دی ہے. اچھا رہ گیا پچھتانا, تو پچھتانے کے لیے بھی ایک خاص طرح کی فہم, ایک عقل چاہیے جو اشروں سے انہیں نصیب نہیں. یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, پورا ہمارا پینل جانتا ہے. اچھا, باقی رہ گیا کہ اگلی بات جو آپ نے کرنی ہے, تو میری تو دعا ہے کہ انہیں اس وقت تک پچھتانا پڑے, اس وقت تک جب تک عوام کے پچھتاووں کا کفارہ ادا نہیں ہو جاتا. یہ ان للوؤں پنجوؤں کے بس کی بات نہیں ہے. 33 سال سے ایک بات مسلسل, کہیں تو کوئی ریلیف ملتا, کہیں تو کوئی ٹھنڈی ہوا, تازہ ہوا کا جھونکا آتا نہیں.
یہ ڈالر چبانے کی مشینیں ہیں, یہ حرام کھانے کی مشینیں ہیں. سو لیٹس سی. باقی یہ کاکڑ صاحب کیا کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ ہم. خیر کے کلمات ہی پڑھے ہیں لوگوں کی طرف سے ان کے بارے میں, اللہ کرے وہ ٹھیک ہوں. چلے لیکن میں پھر بھی اس سوال کو تھوڑا مختلف. جی نہیں, ایک منٹ. آپ نے ایک اور بات کی کہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں فلانا. نہیں, یاد رکھیں یہ نہیں ہوتا. کلیکٹیو وزڈم بہت سپیریئر ہوتی ہے. یہ ملک جہاں کھڑا ہے, یہاں کوئی ایک آدمی کافی نہیں ہے. اجتماعی دانش کے بغیر اس ملک کا یہاں سے نکلنا, جس کھڈے میں کھائی میں یہ گرا ہوا ہے, وہ مورلس امپاسبل ہے. جی ٹھیک ہے, چلیں پھر آگے بڑھاتی ہوں اس بات کو یہیں سے. شہزاد صاحب میں آپ کی طرف آؤں. حسن نثار صاحب نے تو کہا ہے کہ ابھی کچھ کہنا اس معاملے میں قبل از وقت ہوگا, ساتھ ہی انہوں نے پچھتاووں کے اوپر بھی کچھ کامنٹ کیا ہے. ایک کاکڑ فارمولا ماضی کا ہے جس کا ذکر ہوتا ہے. انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم آئے ہیں, کیا پاکستانی سیاستدان کاکڑ فارمولا 2 تو نہیں ایکسپیرینس کریں گے آنے والے دنوں میں؟ اچھا, وہ جو کاکڑ فارمولا تھا نا, اس نے پاکستان کے لیے ایک رستہ نکالا تھا آگے کو جانے کا, آگے کو چلنے کا. تو کاکڑ فارمولے, سارے کاکڑ فارمولے غلط نہیں ہوتے, کچھ اچھے فارمولے بھی ہوتے ہیں. اس وقت جس حالات میں پاکستان پھنسا ہوا تھا ان میں سے اسی طریقے سے نکلا جانا تھا جس میں وہ کاکڑ فارمولا آیا تھا. نمبر 1 وہ کاکڑ فارمولا نمبر 1 تھا. نمبر 2 جو ہے اس کی میں بات کرتا ہوں. لیکن آپ کے سوال کے اصل میں 2 حصے ہیں. ایک تو آپ انوار الحق کاکڑ جو اب ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں ان کی سلیکشن کے بارے میں آپ نے سوال اٹھایا, اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ وہ خدشات جو مستقبل میں پاکستان کے لیے یا پاکستان کی 2 بڑی سیاسی پارٹیوں کے لیے بن سکتے ہیں, ان کے بارے میں سوال ہے. تو پہلی بات دیکھیے, ایک پاکستان کا نگران وزیر اعظم بنا ہے, ایک بلوچ پاکستان کا نگران وزیر اعظم بنا ہے, ایک مڈل کلاسیا پاکستان کا نگران وزیر اعظم بنا ہے, ایک اپنی محنت سے اوپر آیا ہوا انسان پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہے, نگران وزیر اعظم. ایک ایسا آدمی جو پڑھا لکھا ہے اور پاکستان کا وفادار ہے, پاکستان کے حق میں سوچتا ہے اور پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے. بلوچستان میں طرح طرح کے لوگ ہیں, مختلف سوچوں کے لوگ ہیں, لیکن ان لوگوں میں سے بھی ایک خاص رستہ چن کے چلنا ایسے ماحول میں جس کے اندر کہ ہر وقت آپ خطرات میں گھرے ہوتے ہیں, میرے خیال میں ایک کریڈیبلٹی اور ایک بڑی ہمت کی بات ہے کہ اس صوبے سے اٹھ کے, ورنہ تو بڑے بڑے سردار جو ہیں بڑا آسان رستہ لے لیتے ہیں. ایک بھائی کچھ اور کر رہا ہے اور ایک بھائی پاکستان کی سیاست میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ بلوچستان کے اندر سے اس قسم کا نام نکلانا, کوئی مری نہیں ہے, کوئی بگٹی نہیں ہے, کوئی اور مزاری نہیں ہے, مخدوم نہیں ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایک ایسا آدمی ہے جو ایک عام پاکستانی گھرانے سے, ایک مڈل کلاس سے بھی بلکہ نیچے کے طبقے سے نکل کے اٹھ کے آیا. خدا کا واسطہ اس طرح کے آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے رہنے دیں. اس طرف نگرانی ہے, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا, پھر یہ سب مخدوم مری ہر کوئی واپس آ جائے گا. اچھا, تو ایک تو یہ بات ہوگی, تو اس لیے اس کو تھوڑا معاف کریں. بہت سمجھدار آدمی, ویری اسٹیبل, لیول ہیڈڈ. میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اس شخص کو, اس لیے نہیں کہ میرا فوج سے تعلق ہے اور اس کا تعلق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا, نہیں, میں اس کو پہلے جانتا بھی کبھی نہیں تھا. یہ جب سے میں نے اس کو, آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ میڈیا کے اندر ہی از دا موسٹ پاپولر مین, جب آپ کو جانا پڑتا ہے بلوچستان کے حالات کے بارے میں سب بھاگتے اس کے پاس جاتے ہیں کہ میں ہماری چینل پہ آؤ اور ہم سے آ کے گفتگو کرو. تو اس قسم کا وہ آدمی ہم سب جانتے ہیں. اس کو ایشو بنانا 14 اگست والے دن جب کہ آپ کا ایک وزیر اعظم ایک نیا چیپٹر لے کے آگے کوئی چل رہا ہے نگران وزیر اعظم, میرے خیال میں مناسب بات نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے اگلے خدشے کی طرف کہ یہ پہلی بات ہے, 2 پارٹیوں کو کیوں خدشہ ہوگا بھائی؟ اگر خدشہ ہے تو پاکستان کا خدشہ ہے, اگر نقصان ہے تو پاکستان کا نقصان ہے. یہ 2 پارٹیوں سے کیا مطلب ہے؟ پارٹیاں پاکستان سے علیحدہ ہیں. اللہ کرے کہ اچھا ہو, انشاءاللہ اچھا ہوگا, اور اگر اچھا ہوگا تو پاکستان کے حق میں اچھا ہوگا. تو آج کا دن تو پاکستان کا دن ہے, 2 بڑی پارٹیوں کا نہیں ہے. آ جاتے ہیں اگلے آپ کے دوسرے حصے, بڑا بریفلی بیان کر دیتا ہوں. 90 دن کا تو ہے ہی ہے پیریڈ. اب جب آپ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ جی ہم نے نئی مردم شماری کی ہے, اب 120 دن مل گئے, 4 مہینے ہو گئے. 4 مہینے کے اندر لیٹس سے کہ آپ کی مردم شماری کے بعد آپ اپنی ڈیلیمیٹیشن کرتے ہیں, 6 ویکس کا آپ کیمپین پیریڈ دیتے ہیں, الیکشن کمیشن دیتا ہے. یہ اس نے نہیں دینا, وزیر اعظم نے نہیں دینا, یہ الیکشن کمیشن نے دینا ہے. اور الیکشن کمیشن پہ سرکار وہ اپنے سلطان راجہ سلطان صاحب بیٹھے ہیں ابھی تک, ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے, اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ان کو سپورٹ بھی ہر قسم کی اویلیبل ہے, اور ہر طرح کا ٹرسٹ اور کانفیڈنس بھی ان کے اندر اویلیبل ہے. اور فائنل ایک اور بات, 6 ہفتے تو کریں گے, 10 مارچ کو رمضان سٹارٹ ہو جائے گا, تو تھوڑا سا حساب کتاب لگانے کی ضرورت ہے کہ 6 مہینے کے لیے آئے ہیں, الیکشن 10 فروری اور 10 مارچ کے بیچ میں میری نظر کے اندر ہو جانا چاہیے. نہ ہوا
وہ ایک اور سلسلہ شروع ہوگا اس وقت، اور اس کے حالات کے مطابق کہ کیا وجہ نہیں ہوتا. اللہ کرے ایسا کبھی نہ ہو اور ہم جلدی سے جلدی نارمل حالات کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہیں وہ چیزیں. دوسری بات فائنل ایک اور بات، چاہے جلیل عباس جیلانی آتا، چاہے شاہد خاقان عباسی آتا، چاہے حفیظ شیخ آتا، چاہے جتنی لمبی لسٹ آپ نے بولی ہے سب آ جاتا. یہ اپنی اسٹرینتھ کہاں سے، طاقت کہاں سے حاصل کرتے؟ ایک ہی سوچ سے، وہیں سے. تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کاکڑ آ گیا ہے تو کچھ دیر کے لیے برداشت کر لیا.